انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین حسین صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا چکے، حبیب کا لاشا مقتل سے لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا، زہیر کا لاشا زہرا کے بچے نے اٹھا لیا، عابس و شوذب کے جنازے کربلا کے مقتل سے حسین اٹھا لائے، لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ پہلا لاشا جس پر حسین مولا کے آنسو تھمتے نہیں تھے، وہ لاشا قاسم کا لاشا۔ دوسرا لاشا جس پر حسین مولا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، وہ علی اکبر کا لاشا۔ تیسرا لاشا جس سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وہ عباس کا لاشا۔ چوتھا لاشا جو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی علی اصغر کا لاشا لے کے آگے جاتے تھے، کبھی میرے مولا الٹے پیر واپس آ جاتے تھے۔ عزادارو، کربلا عاشور کا سورج صبح سے عصر تک کیا کیا دیکھتا رہا۔ وہ حسین جو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر گنج شہیدہ میں لاتے رہے، رونے والوں اس کا لاشا اٹھانے والا اجرکم اللہ۔ اب کربلا کا میدان میرے مولا نے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دی، السلام علیکم یا زینب۔ یا ام رباب، یا ام لیلہ، یا سکینہ۔ بیویوں نے مولا کو ایک بڑے حلقے میں لیا۔ جب تک حسین زندہ تھے زینب کبریٰ کو تسلی تھی ہمارا مولا زندہ ہے۔ عباس گئے، یہ حوصلہ رہا کہ ابھی حسین ہیں۔ علی اکبر گئے، یہ تسلی رہی کہ ابھی مولا ہیں، لیکن اب حسین جانے کو تیار۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے ذوالجناح کے قریب آ کر دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ در خیمہ پہ کھڑی بہن کو احساس ہوا، بھائی کو عباس یاد آیا، بھائی کو علی اکبر یاد آ گیا۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھامی، بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ اپنے بھائی کو میری بیوی نے سوار کیا،
میرے مولا کا گھوڑا ذوالجنا کچھ رفتار اس کی تیز ہوئی، مولا ابھی خیمے سے باہر نکل کر گھوڑے پر بیٹھ کر چلے ہی تھے کہ کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو بہن زینب، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ۔ میرے مولا نے گھوڑے کی پشت کو چھوڑ دیا، جناب زینب کے قریب آئے، بہن تم سے رخصت لے لی تھی، بھیا ایک مرتبہ اور جی بھر کے دیکھنے دو۔ میرے مولا نے جناب زینب کبریٰ سے امور امامت کو تفویض فرمایا اور پھر حسین گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے۔ میمنہ میسرہ قلب لشکر کو دیکھا اور یہ آواز دے کر کہا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ اجرکم اللہ۔ آج عاشورہ ہے، میں عزاداروں سے ایک التجا اور کروں گا، مجلس عزا کے بعد ایک دوسرے سے اگر ملنا بھی ہے تو گلے مل کر پرسہ دینا ہے، جیسے ہمارے لپٹ لپٹ کے خوب رو، اس لیے کہ کچھ دیر بعد سکینہ کو رونے پر تعزیانہ مارا جائے گا، کچھ دیر کے بعد زینب کو رونے پر تعزیانہ مارا جائے گا۔ کوفے کا ایک رہائشی مسافر کئی مہینوں بعد 6 مہینے بعد کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا کوفے کے بازار بند ہیں، چہل پہل نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا، پریشان گھر میں داخل ہوا۔ بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹی سے پوچھا بیٹا بتاؤ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جیسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان ہے اگر باغی کو مارنے کوفے والے نہ گئے تو سزا دی جائے گی۔ بابا آپ جلدی گھوڑا تیار کیجئے اور اسے باغی کو مارنے کے لیے جائیے۔ عبداللہ نے کہا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا گیا۔ عبداللہ گھوڑا تیار کر کے روانہ ہو رہا ہے، عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ ایک مرتبہ بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں نا، اب جو جملہ میں کہوں گا دل چیرنے والا جملہ ہے، بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے۔ عزادارو یہ کیسی جنگ تھی جس میں زینب کی چادر مال غنیمت میں چلی گئی؟ مال غنیمت میں اگر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے یمنی پتھر لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے دیکھا ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا، ہر شخص اسے مارنا چاہتا ہے۔ اجر و کمال اللہ، بیٹھے رہیے، مجھے مصائب پڑھنے دیجئے، بیٹھ جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے کہ جسے ہر شخص مارنا چاہتا ہے۔ ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے میں نے کہا یہ اکیلا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ کہتا ہے میں پھر نہیں سمجھا یہ کون ہے؟
مگر مجھے یہ پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ میں ان کے گھوڑے کے قریب گیا، ایک مرتبہ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرانے لگا یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے۔ میں آگے نہ بڑھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا